أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، نعمتوں کی حفاظت بھی کریں گے تمہاری اور ان کے اندر زیادتی بھی فرمائیں گے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں علم و ذکر کی مجلس کے لیے جمع فرمایا۔ ابھی میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنی لاشک لارہ کتاب قرآن مقدس کی چند آیات کی تفسیر پڑھنے اور سننے کا یہاں موقع تو فرما دیا۔ یہ موقع مدرسے میں پڑھنے والوں کو 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد میسر آتا ہے۔ پہلے وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یاد کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، پھر فارسی پڑھتے ہیں، پھر عربی پڑھتے ہیں، پھر عربی پڑھتے ہیں، تب جا کر ان کا قرآن پاک کا ترجمہ مدرسے کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تو 22ویں پارے کی آیات ہیں، یہ تو پھر اس سے بھی آگے جا کر 5-6 سال بعد جا کر یہ ساری باتیں ان کو سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اور ہمیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مجلس میں مغرب بعد پہنچتے ہی 8 سال بعد، 10 سال بعد جو طلبہ مدرسے میں سنتے ہیں، وہ یہاں اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیات سنوا دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا اجتماع ہوا قرآنی، حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری دارالعلوم دیوبند کے محدث فقیہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم نحو پڑھیں، صرف پڑھیں، مدرسے کے اندر ہماری حاضری ہو اور وہاں کی تعلیم ہم حاصل کریں، لیکن یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نحو پڑھے، صرف پڑھے، 10 سال 15 سال مدرسے میں لگائے، تو قرآن ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان کے لیے یہ مجلس ہے قرآن مقدس کے ترجمے کی، جو مسجد میں قائم کی جاتی ہے، جو ابھی الحمدللہ ہماری مسجد میں 12 سال میں کلام پاک مکمل ہوا۔ تو اسی وقت میں نے سوچا کہ ہماری جو یہ مجلس ہوتی ہے علم و ذکر کی، اس میں کیوں نہ ہم کسی ایک آیت کی یا کسی ایک رکوع کی تفسیر بڑے محدث، بڑے مفسر کی تفسیر سے پڑھ دیا کریں، تاکہ چاہیے تو یہ تھا کہ روزانہ ہم تفسیر پڑھتے، روزانہ نہیں پڑھ رہے، روزانہ ہم تفسیر نہیں سن رہے، تو کم سے کم مجلس علم و ذکر میں ہی یہ تفسیر سننے کا ہمیں موقع میسر ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ شاندار آیات کی تفسیر ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، جس کا بہترین شاندار خلاصہ حضرت مفسر قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ جو چند اہم بات ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، اس میں یہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ بہت سارے اعمال ہیں، ان کی حد متعین ہے کہ اتنی کرو، لیکن ذکر کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ ہر وقت کرو، ہر گھڑی کرو، ہر لمحہ کرو، باوضو کرو، بے وضو کرو، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اٹھا رات کو اور ناپاکی کی حالت ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے سکتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ سکتا ہے۔ اگر کہیں جانے کی سفر میں اس کو ضرورت ہے، ابھی ناپاکی کی حالت ہے، وہ بہت شدید ضرورت ہے سفر کی، تو وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور قرآن کی آیت ذکر کے اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ذکر کے لیے جب اس کو پڑھی جائے تو بغیر وضو کے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر میں آسانی کر دی گئی۔ اور دوسری اہم بات جو حضرت نے بتائی کہ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا جی آپ کو اتنی بڑی خصوصیت مل گئی، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ جس طرح اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں ذکر کرنے والوں تم بھی محروم نہیں ہو، اللہ تم پر بھی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یصلی علیکم کا بہترین مطلب بعض علماء کے ذریعے حضرت نے لکھا اس کتاب کے اندر، جو ابھی ہم نے سنا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے خیر کے عمل کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، کہ بھائی وہاں شیر علی مسجد کے اندر خانقاہ محمدیہ قائم ہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، تو یہ خیر کی بات اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو اس ذکر کے اندر آ رہے ہیں ان کی بھی کہ بھائی لوگ کہاں سے آگے، خانپور سے آگے، بھائی
بھائی کہاں سے آ گئے؟ بھائی لوگ حاجی پور سے آ گئے، حمزہ گڑھ سے آ گئے، بھائی کہاں سے آ گئے؟ حلقہ 1 سے آ گئے، حلقہ 4 سے آ گئے، حلقہ 6 سے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کا ذکر لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں کہ یہ ذکر کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ عبادت کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی بات کہنے سننے کے لیے وہاں جمع ہیں۔ اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی؟ ایک مطلب تو یہ یصلی علیکم کا، دوسرا مطلب یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تعریف کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے دن بھر کام کاج کاروبار میں رہے، اب آرام کا راحت کا موقع تھا، لیکن انہوں نے راحت آرام کو قربان کر کر اتنا لمبا گاؤں سے سفر کیا، مین پورے سے آ گئے اور فلاں گاؤں سے آ گئے، فلاں علاقے سے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے یصلی علیکم کی۔ یہ 2 مطلب بہت شاندار ہم نے پہلے بھی پڑھے بچپن میں، لیکن وہ کچھ یاد نہیں رہے۔ آج اس مجلس کی برکت سے یہ دوبارہ پھر سننے کو ملا، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے ابھی پہلی بار پڑھا ہو، پہلی بار سنا ہو۔ پہلی بار تو بیان ہو ہی رہا ہے، پڑھا پہلے بھی ہے، لیکن وہ یاد نہیں کب پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، لیکن آج اس مجلس کی برکت سے دوبارہ سن کر پڑھ کر سمجھ میں آیا کہ گویا ہم نے آج ہی سنا ہے، آج ہی ہم نے پڑھا ہے۔ اور ایک مطلب اور بہت پیارا اس کے اندر نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی بشر المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری دے دو بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل کبیر تیار کر کے رکھا ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے علم کے لیے، اپنے ذکر کے لیے قبول فرمائے۔ تو یہ ہفتے واری مجلس صرف اس لیے ہے تاکہ ہم پورے ہفتے رات دن صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ جیسے ابھی فرمایا مفسر نے لکھا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کبھی مت بھولو، اللہ کو کبھی مت بھولو، نہ سوتے ہوئے بھولو، نہ جاگتے ہوئے بھولو، نہ کماتے ہوئے بھولو، نہ کھاتے ہوئے بھولو، نہ خوشی میں بھولو، نہ غمی میں بھولو، نہ خشکی میں بھولو، نہ تری میں بھولو۔ ہر وقت اپنے مولا کو، اللہ کو یاد رکھو۔ اور یہ بھی بتلایا وسبحوا سے مراد یہ ہے کہ تم بکرتن فجر کی نماز پڑھو، واسیلہ سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، مغرب عشاء کی پڑھو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس سے مراد ہے۔ اس لیے اب 12 تسبیح ہم لوگ پڑھیں گے، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ اور الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہیں، اور اللہ جل جلالہ اللہ کی ایک تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لائیں گے اور سارے عالم کو علم پر اور ذکر پر لانے کے لیے پورے عالم میں جائیں گے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل، قرآن حدیث، مدرسہ خانقاہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمایا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک دل میں ہے، ایک منہ میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور صرف ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ آسمان زمین، چاند و سورج، ساری دنیا کی مخلوق اللہ کے ذکر میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
اللہ 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 اللہ